ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی عزت کی علامت اور فتح و سرفروری کا نشان ہے۔ یہودیوں کے حالیہ سفاکانہ حملے میں یہودی فوجیوں نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف ٹینک اور گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہوئے مسجد اقصی میں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دیں، جس سے سارا عالم اسلام خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ضرب مومن اور اس نازک تاریخی موڑ پر اپنا فرض ادا کرنے کے لیے ایک انقلاب آفرین تاریخی معلومات و تحقیقی سلسلہ شروع کر رہا ہے، جس میں ارض مقدس فلسطین کی فضیلت اور اہمیت سے لے کر حرم قدس کے مکمل تعارف پر تاریخ تک، فلسطین میں یہودی ریاست کی داو پیل ڈالنے کے ناپاک منصوبے کے آغاز سے لے کر مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی سازشوں تک، ہر چیز کو انوکھے انداز میں بے نقاب کیا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ بے وفائی بہت بری خصلت ہے، اعلیٰ ظرف و جوان مرد لوگوں کی نظر میں نہایت افسوسناک چیز ہے، لیکن جس طرح بے وفائی اور بے مروتی عصر حاضر کے مسلمانوں نے مسجد اقصی سے برتی ہے، وہ ایسی دردناک اور الم انگیز ہے کہ تاریخ عہد وفا اور رودات جور و جفا میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے نزدیک تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی حفاظت و خدمت ناپاک صلیبیوں اور غلیظ صہیونیوں سے اس کا تحفظ ان کا اولین فرض ہے، لیکن ان کا تعلق اب اس سے اتنا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں، یا اسرائیل کی طرف سے اس کی بے حرمتی کی خبر نشر ہونے پر اونگتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے آدھے جاگتے سن لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے نہ کبھی ان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، نہ کبھی اس سانحے کا احساس ہوتا ہے جو ان کے جیتے جی رونما ہو چکا ہے۔ دنیا کی مردود و مبغوض ترین قوم یہود نہ صرف ارض فلسطین پر تسلط جما چکی ہے اور باہر کے مسلمانوں کا یہاں داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے، بلکہ مسجد اقصی کے گرد ان کی کئی سرگرمیاں اور مذہبی رسومات جاری ہو چکی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ آج فلسطینی مسلمان کم از کم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس منصوبہ بندی سے یہودیوں کے پیش قدمی اور حالات کو گرفت مضبوط کرنے کا عمل جاری ہے، اور جس کمال بے نیازی اور بے حسی کا مسلمان حکمران مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حاکم بدہن کہیں وہ وقت نہ آ جائے جب صہیونی ریاست کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے سرگرم عمل یہودی اس اسلامی ورثے میں مسلمان کا داخلہ بند کر کے اسے مکمل طور پر یہودی عبادت کا قرار دے دیں۔ آج ہم واقعہ معراج کی یاد بہت گرمجوشی اور شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن افسوس کہ اسرا اور معراج کے سنگم مسجد اقصی کے یہودیوں کے پاس چلے جانے کا غم اس دن کی کوئی نہیں مناتا۔ اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن عین اس وقت مسجد اقصی پر اندھیروں اور صہیونی تسلط کا راج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عظیم الشان محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن مسجد اقصی کی سوگوار فضا میں ویرانی ڈیرے ڈالے ہوتی ہے۔ شب معراج کو ہمارے مذہبی معاشرے میں مرکزی حیثیت دی جاتی ہے، لیکن مقام معراج کے تحفظ اور اس کی خاطر جہاد کرنے والوں کو ضمنی درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے خطباء واقعہ معراج کی تفاصیل اور اس کی فضیلت کو سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن بیت المقدس پر جو شب غم چھائی ہے، اس کی صبح کب اور کیسے ہوگی، اس کا نہ کوئی تذکرہ کرتا ہے، اور نہ اس کے اندھیرے کو کم کرنے اور صبح کی کرنوں کا راستہ بنانے کی کسی کو فکر ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اصرار ہے کہ مسلمان القدس سے دستبردار ہو کر یروشلم سے باہر اقدس نامی قوم کو مقدس مان لیں، اس کے لیے وہ فلسطینی مسلمانوں پر ہر طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔
ظلم و جبر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دانشوروں اور رہنماؤں کو اس کا علم ہے اور نہ اس کے توڑ کے لیے کوئی کچھ کرنے کا شعور۔ یہودیوں نے فلسطین کی حدود کو مسلمان عالم کے لیے مکمل طور سے سیل کر دیا ہے۔ باہر کا کوئی کلمہ کو وہاں داخل نہیں ہو سکتا، اندر کے نہتے مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مسجد اقصی کی ایک دیوار کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حرم قدسی کے مقام پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ان کی منصوبہ بندی روز بروز آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں صورتحال کی سنگینی کا کسی کو ادراک ہے۔ نہ گولیوں کا مقابلہ پتھروں اور ٹینکوں کا مقابلہ گلیلوں سے کرنے والے فلسطینی مسلمانوں کی تنہائی اور بے بسی کا احساس۔ اس حالت میں مسجد اقصی پکارتی ہے، اے اہل اسلام، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کیا تم صرف شہیدوں پر بخش دی جاؤ گے؟ کیا شاعر اسلام کے تحفظ کے بغیر تمہاری عزت باقی رہ سکتی ہے؟ کیا مسجد اقصی کے بعد دوسری مساجد محفوظ رہ سکتی ہیں؟ لیکن مسلمان اپنے حال میں مست ہیں۔ ان کے خیال میں جمعہ و عیدین میں شرکت، شب معراج منا لینا اسلام سے مضبوط تعلق کی نشانی ہے۔ جس چیز نے یہ سب کچھ کر لیا، اسے روز قیامت مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کوئی سوال ہوگا، نہ بے دردی سے مارے جانے والے مظلوم فلسطینیوں کے انتقام کے لیے کچھ نہ کرنے پر ان سے پوچھ گچھ ہوگی، نہ یہودیوں کے خاتمے کے لیے کچھ سوچنا ان کے فرائض میں شامل ہے، اور نہ روتی چلاتی ماؤں اور بہنوں اور سسکتے کراہتے نوجوان زخمیوں کے لیے کچھ کرنا ان کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جس طرح طوفان کی آمد سے قبل سمندر کی سطح پرسکون ہوتی ہے، اس طرح کچھ عرصے سے فلسطین پر قابض یہودیوں کی طرف سے کوئی بڑی کارروائی نہ ہونا اس جان کا حادثے کا پیش خیمہ تھی، جو گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو مسجد اقصی میں پیش آیا۔ اس واقعے نے کاروبار زندگی میں مگن اہل اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کو بتا دیا ہے کہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی داد رسی اور مسجد اقصی کی بازیابی زبانی مذاکرات یا کلامی مباحثات سے نہیں، جہاد کے ذریعے شہادت کے راستے سے ہوگی۔ اس کے لیے نہ امریکہ کی طرف دیکھنے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ بیان بازی یا مطالبات سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہودیوں کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ 22,000 مسلمانوں کے مجمع میں گھس جائیں اور ان کے سروں پر گولیاں برسا کر ان سے مسجد خالی کرنے پر مجبور کریں؟ کیا صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نہتے ہونے پر مجبور کر رکھا ہے، خود ان کی فوج ہر طرح کے اسلحے سے لیس اور ان کا ہر شہری تربیت یافتہ ہے۔ فلسطینی مسلمانوں میں شوق شہادت کی کمی نہیں، لیکن ان کی جو قیادت عالمی برادری کے سامنے ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، وہ انتہائی نااہل، جذبہ جہاد سے محروم اور غیر مخلص ہے۔ اس نے یہودیوں کے تسلط کا راز جاننے اور اس کے خاتمے کے حقیقی اسباب کو اپنانے کے لیے فلسطینی مسلمانوں کو تیار کرنے کے بجائے نام نہاد اتھارٹی قائم کر کے مذاکرات اور بات چیت کی جو رٹ ڈال رکھی ہے، اس نے مسلمانوں کو بھی دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور کافروں کو بھی اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ فلسطینی عوام اور ان کی وہ تنظیم جو علماء وقت اور جذبہ جہاد رکھنے والے رہنماؤں کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، اسباب و وسائل نہیں رکھتی۔ عالم اسلام کے صاحب دل لوگوں سے اس کے رابطے نہیں۔ یوں فلسطینی بے بس و لاچار و بے یار و مددگار یہودیوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔
خدا کی مبعوث و ملعون انبیاء کرام کے گستاخ یہودی قوم روز بروز اپنے مکروہ منصوبوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس مرتبہ یہودیوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ان کے عزائم و مستقبل کے منصوبوں کا صاف پتہ دے رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے اندر بے تحاشا اور اندھا دھند گولیاں چلائیں بلکہ بعد میں گن شپ ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے گھروں پر راکٹ فائر کیے اور ٹینکوں کو سڑکوں پر لا کر نہتے شہری آبادی پر براہ راست گولہ باری کے ذریعے ان کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی۔ ان کے رویے میں یہ شدت کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے خاموشی کے عرصے میں زیر زمین تیاری کی رد عمل کی شدت کا اندازہ لگایا۔ عالم اسلام کی عظیم مقدس فلسطین سے بے رخی اور فلسطینی کی حالت ذات سے بے توجہی کا مشاہدہ کیا۔ پھر اچانک تشدد کی یہ شفاقانہ لہر برپا کر دی، اس کی جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں، جس طرح نوجوانوں کو قریب سے فائرنگ کر کے بے دردی سے شہید کیا گیا، خواتین کی جو آہ فریاد، فلسطینیوں کی لاچاری کے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، ان سے سینہ شق ہو جاتا ہے، جگر لہو لہو ہو جاتا ہے، دل انتقام کی آگ سے آتش فشاں کی طرح بھڑکتا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کے واسطے ذرا سوچو، اب باقی رہ کیا گیا ہے؟ بابری مسجد کا زخم منمل نہ ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ پر وار ہونے لگا ہے۔ اب تو جہاد پر آ جاؤ، جہاد کی تربیت حاصل کرو، اس کے لیے اپنے تجوریوں کے منہ کھول دو، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کو پہنچو، ان بے بسوں کی فریاد رسی کرو۔ خدا نے جس کو جو دے رکھا ہے، آج وقت ہے اس کو ان بے سہارا مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کر کے اپنی نجات کا سامان کرے۔ دنیا بھر کے یہودی اسرائیل کو اپنا مقصود مطلوب قرار دے کر اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کوئی انسان اپنے مقصد کی خاطر کر سکتا ہے، جبکہ ان کی کوششوں پر ذلت و رسوائی کی غیبی مہر لگی ہوئی ہے۔ تو مسلمان خدا کی رحمت کے حصول سے اتنے مایوس اپنے انجام کی فکر سے اتنے بیزار کیوں ہو گئے ہیں کہ وہ فلسطین کے بے سہارا باسیوں کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں؟ اس حوالے سے سب سے زیادہ ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بنتی ہے۔ عوام تو مظاہرہ اور احتجاج کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی بات میں وزن یا کوئی فلسطینی مسلمانوں کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ حکمران ہے، لیکن بائے افسوس وہ صاف دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جبر و ستم کی حدوں سے گزر گیا ہے۔ اب حکمرانوں کی طرف سے مؤثر آواز اٹھائے بغیر اس کو لگام دینی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ کے خوف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتے کہ کہیں دنیا کی واحد سپر پاور اپنے پالے ہوئے جنگلی سور کے خلاف بولنے پر ناراض ہو کر ان کے اقتدار کے خلاف سازشیں نہ شروع کر دے۔ لیکن خدائے قدوس کو برکت کی قسم، اس سنگین ظلموں پر خاموشی اتنا سخت گناہ اور خدا تعالیٰ کی ایسی شدید ناراضگی کا سبب ہے کہ امریکہ آپ کے اقتدار کا حامی ہو، مخالف اس بے حسی کے جرم پر قدرت کی گرفت اس دنیا میں ہی ہو کر رہے گی۔ امریکہ کی مخالفت سے خدا کی پناہ پکڑی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد اور شہید ہونے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا